أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیاں کثیر تعداد میں بیان ہوئیں۔ 8 ان فی خلق السماوات والارض، 8 نشانیاں آیات پورے قرآن پاک میں صرف اس آیت کریمہ میں ہیں۔ دوسرے کسی مقام پر 2 نشانیاں، کہیں 4 کہیں 3، ایک آیت کریمہ میں 8 علامات اللہ پاک کی وحدانیت کی، وہ صرف اسی آیت کریمہ میں ہے۔ توحید کے دلائل دیے، پھر یہ حکم ملا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، مِن دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد ہے، تو جو اللہ پاک کے علاوہ ہے ہر چیز وہ من دون اللہ ہے، وہ حجر ہے، وہ شجر ہے، وہ قبر ہے، وہ سب من دون اللہ ہے۔ اندادا شریک، یہ جمع ہے ندن کی، اور یہ سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ احادیث میں موجود ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ پاک کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں، وہ جو شرک کرتے ہیں، ہم ان من دون اللہ سے، من دون اللہ سے، کحب اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح، جس طرح اللہ پاک سے محبت کرنی چاہیے اس طرح وہ من دون اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بہت مضبوط ہے محبت میں اللہ تعالیٰ کے لیے، تن من دھن ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو قبر پرستی ہے یہ بھی اصل میں اللہ کے صالح اور نیک بندوں کی قبریں بنا کر ان کی پرستش اور پوجا، اور جو بت پرستی تھی وہ بھی صالحین کے بت بنائے جاتے تھے۔ سورۃ نوح کے اندر اللہ پاک نے 5 نام لیے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5۔
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن ہیں فرماتے ہیں کہ یہ ان کی قوم کے نیک لوگ تھے. یہ جو 5 نیک لوگ تھے جن کے فوت ہونے پر انہوں نے ان کے بت بنائے. بعد میں یہی بت عرب میں بھی بن گئے. یہ حدیث مبارک صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4920 کہ یہ صالحین کی بت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب مکہ فتح ہوا کعبہ سے بت نکالے جائیں. لوگوں نے وہاں بت رکھے ہوئے تھے اور حیرانگی اس بات کی کہ حضرت ابراہیم جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں جو امام الموحدین تھے توحید کے امام تھے ان کی تصویریں اور ان کے ہاتھوں میں فال کے قسمت کے تیر پکڑائے ہوئے تھے. صحیح البخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 4288 صالحین کی تصویریں اور ان کے بت بنا کر ان سے ایسی محبت کی جاتی کہ حب اللہ جس طرح اللہ پاک سے محبت کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا قبروں کو جو اونچی قبریں تھیں کہ ان کو برابر کر دیا جائے. برابر یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز باب الامر بتسویۃ القبر حدیث نمبر 970 صحیح مسلم شریف کہ اونچی قبروں کو برابر کر دیا جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والوں کی محبتیں تو اللہ پاک سے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا پھر طریقہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری بھی پیروی کرو، میرا کہا مانو، میری اتباع کرو. اللہ پاک تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہ معاف کریں گے اور اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا دے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں. وَلَوْ اور کاش یرا دیکھ لیں وہ لوگ جو ظالم ہیں اس وقت کو اپنے آنکھوں کے سامنے ایک منظر قائم کر لیں. اذ یرون العذاب جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اس عذاب کا منظر اس کا تصور کریں. ان القوۃ للہ جمیعا تو جان لیں علم ہو جائے گا ان کو کہ بے شک ساری طاقتیں اللہ کے لیے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والے. اگر اس تصور کو اپنے سامنے کر لیں اس منظر کو تو پھر جان لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے. تبرع بیزار بے تعلق ایک ہوتا ہے بارئ اس کا معنی بھی بیزار ہونا. تبرع بالکل ہی بیزار ہو جانا، حرف زیادہ تو معنی زیادہ. الذین اتبعوا وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی وہ تو صاف صاف انکار کر دیں گے. ائمہ مجتہدین جو ہے ائمہ اربع اللہ تعالیٰ ان کے شان اور مرتبے مزید بلند فرمائے.
ان چاروں کے چاروں نے منع کر دیا تقلید سے، کوئی ہماری تقلید نہ کرے۔ اور کل قیامت کو اللہ پاک کے ہاں استبرأ الذین اتبعوا، وہ بالکل بیزار ہے، حاشا وکلا، ان کی شان، ان کا مرتبہ، مقام بہت اونچا ہے، وہ تو انکار کر دیں۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ کوئی ہماری تقلید کرے۔ اس طرح جن کی پوجا ہو رہی ہے انہوں نے تو نہیں کہا بالکل کہ کوئی ہماری پوجا کرے، بیزار ہو جائیں گے۔ ورہاب العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے تعلقات، کوئی تعلق قائم نہیں رہے۔ تعلق تو ماں بیٹے کا نہیں قائم رہے گا، ماں بیٹے کا بھاگے گا، انسان دور بھاگتا ہے، تو یہ تعلق تو بالکل ختم ہو جائیں گے۔ کہا ہی نہیں، دعوت ہی نہیں دی۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے ہو واپس پلٹنا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی بیزار ہو جائیں ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے وہ بیزار ہو گئے ہم سے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح دکھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر حسرتیں، ندامتیں ہوں گی، وما ہم بخارجین، اور نہیں وہ نکلنے والے، من النار، آگ سے، نہیں وہ نکلنے والے۔ یہاں ہم سے مراد کافر اور مشرک ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جہنمی اور دوزخی ہے، اور جو مسلمان کوئی خطا کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، وہ یہاں مراد نہیں، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا لے کر آخر کار جہنم سے نکل جائے گا۔ تو یہ جو فرمایا وما ہم، نہیں وہ نکلنے والے دوزخ سے، اس سے مراد کافر اور مشرک ہیں۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پہلے ایک مرتبہ یا ایہا الناس گزرا ہے سورۃ البقرہ میں، اب یہ دوسرا مقام آ گیا، یا ایہا الناس، کھاؤ مما فی الارض، اس چیز سے جو زمین میں ہے، حلالا، حلال، طیب، پاک، عمدہ، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز حلال ہے لیکن وہ کسی وجہ سے خراب ہو گئی، اس میں سنڈیاں پڑ گئیں، کوئی ایسی چیز خرابی کی، تو وہ طیب نہیں رہی۔ حلال بھی ہو طیب بھی، دو چیزیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا۔ شیطان برائی پر لگاتا ہے، بے حیائی پر لگاتا ہے۔ ایک تو یہ کام ہو گیا، اب اس سے جو اگلا کام ہے نا، اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں، تم یہ کہو کہ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی شیطان ہی کہتا ہے کہ تم یہ کہو، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پاک نے ایک بات فرمائی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہی نہیں، لیکن شیطان یہ کہتا ہے کہ تم اپنی طرف سے ایک بات بنا لو، نام اللہ تعالیٰ کا لے لو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لو، تو اپنی بات اس طرح کر لو، یہ بھی شیطان تمہیں کہتا ہے۔
غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ حلال ہے، اللہ پاک نے حلال کیا نہیں اس چیز کو، یہ حرام ہے، اللہ پاک نے اس کو حرام کیا نہیں۔ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے کہ بدعات کھڑی کر کے تو نام جو ہے اس کو دین کا دیا جائے، اسلام کا، شریعت کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، اللہ پاک نے اتارا، کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، جس چیز پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، باپ دادا کی پیروی۔ اور اگر باپ دادا اللہ کے نیک بندے ہیں جو دین کے پابند ہیں تو ان کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم، جناب اسماعیل، حضرت اسحاق، ایسے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر آباءنا۔ اور اگر آباء ایسے ہیں جو دین سے ہٹے ہوئے پھر تو ان کی اتباع نہیں۔ اولو کانوا، کیا اور اگر کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تھے ان کے باپ دادا نہ سمجھتے کسی چیز کو، نہ ہدایت پاتے، راہ پاتے۔ ہدایت، راہ، عقل، صراط مستقیم نہیں تھا، پھر بھی ان کی پیروی کرو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ مثال بڑی عمدہ ہے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اس آدمی کی طرح ینعقو، جو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، ڈانٹتا ہے، ینعقو اپنی بکریوں کو، بھیڑوں کو، بما لا یسمعو، جو نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، سوائے آواز اور پکار کے۔ پکار اور آواز کو سنتے۔ ایک چرواہا ہے، وہ اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو وہ آواز سن لیتے ہیں، پکار سن لیتے ہیں، لیکن پوری سمجھ نہیں ان کو آ سکتی۔ یہ مثال دی چرواہے کی، جانوروں کو پکارتا ہے، وہ صحیح سمجھتے نہیں۔ اس طرح وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ ہیں، بات تو سن رہے ہیں دین کی، اسلام کی، شریعت کی، لیکن ایسے سمجھتے نہیں جیسے جانور نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ صم بکم، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ کس سے؟ حق سے۔ حق سے بہرے، حق سے گونگے، حق سے اندھے۔ فہم لا یعقلون، بس نہیں وہ عقل رکھتے۔ یہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک چرواہا اپنے جانوروں کو پکار رہا ہے، وہ صحیح فہم نہیں رکھتے، ہاں آواز سن لیتے ہیں۔ اس طرح کافر لوگ ہیں جو دین اسلام کی بات کو تو سن لیتے ہیں لیکن فہم نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزوں سے جو ہم نے دیا تم کو، اور شکر کرو اللہ کے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ تعبدون، خاص اسی کی عبادت کرنے والے۔ یہ حکم ایسا ہے کلوا من طیبات کہ جس میں
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، رسول اور امتی برابر ہیں، ان کو بھی یہی حکم ہے، نبیوں کو بھی، کہ حلال کھاؤ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کما کے کھاتے تھے۔ بڑا رتبہ اللہ پاک نے آپ کو دیا، مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے کھانا کما کے کھاتے، وقت کے حکمران بھی، فوج کے سربراہ بھی، رب کے پیغمبر بھی، قاضی بھی، چیف جسٹس بھی، سارے کام۔ اور ایک دن روزہ، ایک دن نہیں رکھا، اور روزی جو ہے اپنا محنت کر کے اپنے ہاتھ سے، اندازہ فرماؤ کتنی عظمت ہے، تصور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ طیب ہے، طیب کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا۔ اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51۔ اے اللہ کے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 172 میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، ایک شخص کا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اسے جو غذا دی گئی وہ بھی حرام، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ صحیح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ باب قبول الصدقہ من الکسب الطیب، حدیث نمبر 1015۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حکم میں برابر اللہ کے پیغمبر، تم بھی پاکیزہ کھاؤ، ایمان والوں تم بھی پاکیزہ کھاؤ، ورنہ نہ تمہاری کوئی عبادت ہے، نہ دعا ہے، کوئی التجا قبول نہیں ہوگی۔ اور شکر اسی اللہ کا، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ شکر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھیں، اپنے سے نیچے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، نیچے، اوپر دیکھیں گے تو بڑی بے سکونی ہوگی، بڑے فتنے دل میں کھڑے ہوں گے، بے چینی حاصل ہوگی۔ نیچے دیکھیں گے تو سکون ہی سکون ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یقیناً حرام کیا اس نے تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اہلا پکارا جائے، ذکر کیا جائے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، بس جو مجبور کیا جائے، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والا، بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ 4 چیزوں کا بیان ہوا جو حرام ہے، اور شریعت نے بنیادی اصول بتا دیے حلال حرام کے۔
سمندر کا ہر جانور خواہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ، نام اس کا کچھ بھی ہو حلال ہے۔ مراد اس سے پانی میں رہنے والے وہ جانور ہیں جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، خواہ سمندر میں ہو یا دوسری جگہ پانی میں، یعنی دریا وغیرہ۔ یہ ایک اصول ہے۔ اور دوسرا، خشکی کے جانوروں میں سے ہر کچلی والا درندہ اور پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر۔ ہر کچلی والے جانور، ذی ناب کچلی والا، ناب یہ جیسے کتے کا دانت ہے نا، وہ لمبا ہوتا ہے، چوتھا دانت اس کو ناب کہتے ہیں۔ یہ نشانی بتا دی، جس جانور میں یہ دانت ایسا ہوگا نا وہ حرام ہے۔ علامتیں بتائی، نام نہیں بتائے، اس لیے کہ اگر نام گننے شروع کر دیے جائیں تو کروڑوں اربوں مخلوقات ہیں، تو پھر تو بڑا لمبا سلسلہ ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے حرام چیزوں کی نشانیاں بتا دی اور کچھ کا نام لے کے بتا دیا، اور باقی احل لکم ما وراء ذالکم، حلال کو آزاد کر دیا، کیونکہ حلال ہے ہی بہت زیادہ۔ اگر حلال کے نام لکھنا شروع کر دیں تو پھر بڑی کتابیں بن جائیں۔ اس لیے نشانی بتا دی، کچلی والا جانور اور پنجوں سے شکار کرنے والا پرندہ، جو پنجے سے شکار کرتا ہے، یہ نشانی بتا دی، پنجے سے شکار کرتا ہے۔ اب خود اس کو دیکھ لو، اندازہ کر لو، شریعت نے نشانی بتائی، پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں جن جانوروں کو نام لے کر حرام کہا گیا ہے، مثلا گھریلو گدھا یا وہ جانور جنہیں جہاں ملے مار دینے کا حکم ہے، سانپ، بچھو، چھپکلی، کوا، چیل، قرآن و حدیث میں حرام کردہ چیزوں کے علاوہ باقی سب چیزیں حلال ہیں، حلال ہیں۔ حرام کی دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر دلیل نہیں ملی نا کہ یہ حرام ہے تو سمجھو حلال ہی ہے، حلال ہی ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، من الکتاب، کتاب سے، یہاں کتاب سے مراد ہے تورات، وہ چھپا رہے تھے، تو جو قرآن پاک سے بھی چھپائے گا اس کا بھی یہی انجام ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدتے ہیں اس کے ساتھ قیمت تھوڑی۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہی لوگ ہیں نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے۔ فما اصبرہم علی النار، کیسا ہے ان کا صبر کرنا تعجب پر۔ یہ صیغہ گرامر میں ہم اسے کہتے ہیں فعل تعجب، حیرانگی ہے بھئی کیسے وہ صبر کریں گے آگ پر۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارا حق کے ساتھ۔ تو یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک بھی اور تورات بھی، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، آسمانی کتاب میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی مخالفت میں ہے، بڑی دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا و نور قلوبنا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔